کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا احکامات نازل ہوئے نا، محبوب کریم کو حکم ہوا ہجرت کیجیے، علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پر سلایا۔ علی فرماتے ہیں اس رات جو نیند آئی نا، ویسی نیند کبھی بھی نہیں آئی، کیونکہ ہر رات میں سوتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ پتہ نہیں صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس وجہ سے میں سو نہیں پاتا تھا کہ کہیں آج کی رات آخری نہ ہو۔ لیکن جس رات محبوب کریم کے بستر پر آرام کرنے کی سعادت ملی ہے، وہ رات میرے لیے ایسی تھی کہ میں آرام کی نیند سویا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ علی صبح ہوگی، ان لوگوں کی امانتیں رکھو، ان کو دے دینا اور واپس میری طرف آ جانا۔ تو حضور نے فرما دیا تیرے لیے صبح ہوگی۔ تو جب حضور نے فرمایا صبح ہوگی تو فرمایا اس رات مجھے نیند آئی ہے، اس رات میں سویا ہوں۔ علی المرتضیٰ سو رہے ہیں حضور کے بستر پر، حضور مٹھی میں خاک لے کر ان کافروں کو جنہوں نے محاصرہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر کا، ان کی آنکھوں میں ڈال کر رخصت ہوئے۔ صبح دروازہ کھلا ہے، علی المرتضیٰ نکلے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے سروں کو کھجا رہے ہیں۔ فرمایا کہاں ہے تمہارے نبی؟ فرمایا وہ تو کب کے تمہارے سروں پر خاک ڈال کے چلے گئے۔ انہوں نے کھنگالنا شروع کیا، خاک نکلنے لگی۔ یہ ہجرت کا معاملہ ہوا۔ اب آگے بڑھے، مجھے جو سمجھانا ہے نقطہ کہ مصیبت میں، مشکل میں محبوب کریم کی سیرت کیا ہے؟ اطمینان میں رہنا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن ہے نا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو حضور کا نمونہ کیا تھا ایسے وقت میں؟ قرآن اس بات کی دلیل بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں پناہ لیتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کی مائیت میں۔ اس غار کو بھی سعادت ملی حضور کے لیے، غار کو بھی سعادت ملی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں اور صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں کہ کافروں نے غار کا محاصرہ کر لیا۔ ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے صدیق اکبر کو۔ اپنے لیے پریشانی نہیں تھی، محبوب کریم کی فکر تھی۔ اپنے لیے پریشانی نہیں تھی، بے اطمینانی اپنے لیے نہیں تھی۔ وہ بے اطمینانی والی کیفیت جو تھی نا صدیق اکبر کی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ قرآن نازل ہوا، قرآن سورہ توبہ آیت نمبر 40۔ کیا فرمایا قرآن ہے؟ فرمایا لا تحزن، اے صدیق گھبرانا نہیں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب رب ہمارے ساتھ ہے تو یہ کافر جن کے پاؤں تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتے۔ پھر کیا رب العالمین نے اہتمام فرمایا؟ بڑا مشہور ہے نا، بکری نے جالا بھی دیا ہے اور کبوتری نے انڈے بھی دیے ہیں، اور آج تک حرمین شریفین میں جو کبوتر نظر آتے ہیں جس کو زائرین ہیں دانا ڈالتے ہیں، یہ اسی کبوتر کا ہے، یہ وہی نسل ہے کبوتروں کی۔ قرآن کیا کہتا ہے آگے؟ فرمایا انزل اللہ سکینتہ، اللہ رب العالمین نے صدیق اکبر کے دل پر اطمینان اتار دیا، سکینہ اتار دیا۔ رب کا محبوب فرمائے گئے صدیق گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رب کے لیے ہی نکلے ہیں نا، جب تک رب نے چاہا دشواریاں برداشت کی، طائف کا سفر بھی کیا، بدر بھی ہوا۔ حضور رات بھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر التجائیں کرتے رہے، رب اگر آج تو نے اس مٹھی بھر لشکر کو فتح نہ دی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا روئے زمین پر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ رات بھر التجائیں کرتے رہے رب کے لیے۔ میں نے اور آپ نے دین کے لیے کیا قربانی دی؟ ہر شخص اپنی زندگی پر غور کر لے، جتنے مجھے سن رہے ہیں دیکھ لیں کس نے کتنی زندگی ابھی تک گزار لی، کیا قربانی دی دین کے لیے۔ وقت ملے گا تو جائیں گے، موڈ ہوگا تو جائیں گے، حالات سازگار ہوں گے تو جائیں گے، فلاں فیسلٹی ہوگی تو جائیں گے۔ یہ ذہن بنا ہے دین کے حوالے سے ہمارا، اور جب یہ ذہن بنا ہے تو پھر حالات ہمارے سامنے ہے کہ فلسطین لٹ رہا ہے، 57 ممالک دیکھ رہے ہیں، اور جو ہے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ اس اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بات کرے، نہیں ہے نا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کفن دے دو اگر ہمیں کھانا نہیں دے سکتے۔ ان کی آنکھیں پاکستان پر لگی ہوئی تھی۔ جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا ہے نا تو فلسطین کو سب سے پہلے خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے پاکستان کو اللہ نے ایٹمی طاقت بنا دیا، اب ہم پر مشکل وقت آئے گا تو یہ پاکستان ہمارا دفاع کرے گا۔ آج پاکستان نے کیا کیا؟ اور کیجیے، نبی کے ماننے والے، نبی کی امت کٹ رہی ہے، نبی کی امت کا کاروان تاج ہو چکا ہے، مائیں بہنیں بیٹیاں بچے بھیڑ بکریوں سبزیوں کی طرح کاٹ دیے گئے، عمارتیں ان کے مسمار کر دی گئیں۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں کس حد تک مگن رہے، اس تمام صورتحال کو دیکھ کر غور کر لیجئے، لمحہ فکریہ ہے۔ اور آج یہ فلسطین کے ساتھ ہوا۔ اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے تمام اسلامی ممالک کی، مسلمانوں کی عزتوں کی۔ قرآن تو کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو ایمان کا معیار جو ہے وہ بیان کر دیا کہ غلبہ اہل ایمان کے لیے ہے، اور یہ کب ہوگا؟ جب مسلمان اپنی ایمانی غیرت کو ٹٹولے لیں گے،
ٹٹولتے ہیں ہم اپنی ایمانی غیرت کو. یہ ہم نے کھلا کھلا کر عادی بنا دیا. اعتکاف کا مقصد تربیت تھا, اعتکاف کا مقصد رجوع اللہ تھا, اعتکاف کا مقصد تھا دھرنا دے کر رب کی بارگاہ سے قرب حاصل کرنا. ہم نے کھلا کھلا کر لوگوں کو سست کر دیا. مجھے بتائیے کہ صلاۃ تسبیح میں دل کہاں سے لگے گا, کہاں سے رونے والی کیفیت ملے گی, کہاں سے جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں تڑپنے کا ذہن بنے گا, کیونکہ ہم نے تو لوگوں کو عادی کر دیا ہے, عادی کر دیا ہے ہم نے اس طور پر. غور کیجئے پھر کیا ہوگا. فانزل اللہ سکینتہ, اللہ نے سکینہ اتار دیا علیہ صدیق اکبر پر. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا, اور اس لشکر سے مدد کی مسلمانوں کی, نبی کی, صدیق اکبر کی, جس کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے. وہ فرشتوں کا نزول ہوا جو اہل ایمان کی مدد کے لیے تھے, نصرت کے لیے تھے. آج میں امت کا کارواں تاراج ہوا ہے نا. آج بھی میں ایک ویڈیو میرے نظر سے گزری, ایک جاننے والے کے اسٹیٹس پہ لگی ہوئی تھی. وہ رو کے کہہ رہا تھا کہ مولا اے اللہ کے نبی فلاں فلاں کی شفاعت نہیں کیجیے گا, ہم نے ان کو مدد کے لیے پکارا, انہوں نے ہماری مدد نہیں کی. وہ دعائیاں دے رہے ہیں, فریادیں کر رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, رو رہے ہیں, بلک رہے ہیں, اور 57 اسلامی ملک دیکھ رہے ہیں. یہ ہے اسلام, یہ ہے انسان کا خسارہ. ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں, جس کی ایمانی غیرت سو چکی ہے. کاش کے یہ بیدار ہو جائے, کاش کے ایمانی غیرت انسان کو, مجھے, آپ کو, ہم سب کو رب کی بارگاہ کی طرف لے جائے. ورنہ جس طرح زندگی ابھی تک ہم نے گزار لی ہے, بقیہ بچی کچھ زندگی بھی گزر ہی جانی ہے. موت سب نے آنی ہے, ایک وقت ہمارا بھی آ جائے گا. ہمارے بارے میں بھی اعلان ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا. ہمارے بارے میں بھی اعلان ہوگا کہ نماز جنازہ فلاں مسجد میں فلاں وقت میں ہے. ہمارے بارے میں بھی اعلان ہونا ہے فلاں جگہ تدفین ہے. آج کل لوگ تدفین کے لیے تو جاتے ہی نہیں, جنازے سے ہی جان چھوڑا لیتے ہیں. تدفین کے لیے تو وہی جائے گا جو بہت زیادہ کلوز ہے نا, وہی جائے گا. اس میں بھی کوشش کرے گا کہ کوئی بچت کی صورت مل جائے, کوئی ایسا بہانہ فٹ کر سکیں, قبرستان نہ جانا پڑے. حالانکہ حدیث پاک ہے, کنتو نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها, میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا. فزوروها, اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو. اللہ کے حبیب نے قبروں کی زیارت کی اجازت دی. وجہ کیوں؟ تاکہ عبرت حاصل ہو. لیکن میں نے کہا نا کہ جنازے میں وہ شریک ہو جو بہت زیادہ کلوز ہو, اور وہ شخص جان چھڑوانے کی کوشش کرے گا کہ مجھے قبرستان تک نہ جانا پڑے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا. تو مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.